بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ موت زندگی کی ایک سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کو دنیا میں کوئی نہیں جھٹلا سکتا، نہ کسی مذہب کے لوگ، نہ کسی فرقے کے لوگ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم قبر کے پاس پہنچے، وہ ابھی تک تیار نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد اس طرح بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہے، یعنی کہ بنا ہلے ڈلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین خورید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ یہ 2 یا 3 بار فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ یہ بات ثابت ہے کہ قبر میں مردے کو اٹھایا جاتا ہے، مردہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور بولتا بھی ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب معبود ہے، اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہیں یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ سمجھا۔ سنن ابن داؤد حدیث نمبر 1325۔ دوستو، قرآن دنیا میں رحمت ہے، آخرت میں رحمت ہے اور قبر میں بھی رحمت ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا اور اس پہ عمل کرے گا، وہی ان 3 سوالوں کے جواب دے سکے گا۔ آئیے دوستو جانتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر ہم کو کیا کرنا چاہیے، کس انداز میں ہم کو دعا کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اس موت کو یاد کرنا چاہیے ہم کو کہ موت ہم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور حق بات سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی نیک توفیق دے، آمین۔ قبرستان کی زیارت کرنا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، تو زیارت کرو قبروں کی، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت کی یاد آتی ہے۔ قبرستان کی زیارت ایک ہے عام طور پر قبرستان میں جانا تاکہ ہمیں اپنی موت کی یاد آئے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر کوئی شخص جائے تاکہ کسی کے ابا، کسی کی امی، کسی کے رشتہ دار جو وہاں دفن ہے ان کے لیے دعا کریں۔ جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر بقی قبرستان میں گئے اور وہاں پہ جا کر جو لوگ وہاں دفن ہیں ان کے لیے انہوں نے دعا کی، اور پھر فرمایا انی امرت ان ادعو لہم، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی والوں کے لیے دعا کی، احد والوں کے لیے دعا کی۔ ہم سب بھی جا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے قبرستان میں، اور ہمارے لیے موت کی یاد ہے اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، تو ہاں کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں، آپ یہاں سے بھی دعا کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی شخص قبرستان میں جائے گا تو وہاں کے جو حالات ہیں، قبر کو دیکھ کر وہاں پہ جو ایمان بڑھتا ہے، اور وہاں پہ جب کسی رشتہ دار کی قبر پر کوئی جاتا ہے تو ایک احساس دل میں آتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے بھی اللہ سے دعا کی، تو ہاتھ اٹھا کر کے بھی ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوگا، کیونکہ قبلہ رخ ہو کر جو دعا کی جاتی ہے وہ مستحب ہوتی ہے، اس کی قبولیت کے اور امکانات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سلسلے میں کہتا ہے کہ بندہ غلطی کرتا ہے، بھاگ کے دوڑ کے آتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس کو معلوم ہے ایک رب ہے اس کا معاف کرنے والا۔
इसी वजह से तो वो भाग के आया है मेरे पास। गवाह रहो मैंने माफ कर दिया। दोबारा गलती करता है, फिर दौड़ के आता है और अल्लाह से फिर माफी मांगता है, तो अल्लाह कहता है कि देखो फिर दोबारा भी भाग के आया है, उसको मालूम है मैं रब हूं, मैं ही माफ कर सकता हूं, इसी बात से तो आया है। गवाह रहो मैंने माफ किया। तीसरी मर्तबा वही काम करता है, भाग के आता है, फिर माफी मांगता है, तो अल्लाह फरिश्तों को बुला के पूछता है अब भी यकीन है ना उसे, इसी बात से तो भाग के आया है वो मेरे पास। याद रखो वो जो चाहे करे मैं माफ करूंगा उसको। तौबा करने में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ी इज्जतें हैं, बड़ी रिफातें हैं, बड़ी बुलंदियां हैं। माफियां तलब करते रहो, अल्लाह से माफियां मांगते रहो।